تمام تعریفیں کبریائی و بڑائی اس رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، عزت مآب خواتین اسلام، آج جمعے کا جو موضوع ہے خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت۔ ثانیاً، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، جن کی قد و کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے یہ دین اسلام کی تعلیم ہم تک پہنچی ہے۔ خدمت خلق یہ ایک جامع لفظ ہے، یہ لفظ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس خدمت خلق کو جاننے کے لیے لفظاً یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن اسلام میں خدمت خلق کس کو کہتے ہیں؟ خدمت خلق یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو کہتے ہیں خدمت خلق۔ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا، اگر مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی پریشانیوں کی حل تلاش کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم کو خیر امت بنایا گیا، یعنی ہم جو ہے خیر امت ہیں۔ اور اس خیر امت کے دو کام ہیں، وہ دو کام کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ بھلائی کا حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھلائی کی طرف بلانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس کا حکم دینا۔ میں اگر اچھا ہوں گا، میں خیر کے راستے پہ چلوں گا، میں صراط مستقیم پر چلوں گا، اس کے بعد میں دعوت کا کام کروں گا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کروں گا، تو ہماری دعوت میں بھی اثر ہوتا ہے۔ بس ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دعوت دیتے جاتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے آپ کو دعوت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے قرآن مجید جب انسان کھولتا ہے، سب سے پہلے اس کا مخاطب ہوتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے سب سے پہلے انہیں بدلنا چاہیے۔ تو خیر امتن کے لقب سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو نیکی کی طرف بلانا، صراط مستقیم پر بلانا۔ لیکن ہم اس فریضے کو بھول بیٹھے ہیں، بس ہم دنیا داری میں مگن ہیں، دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہیں، لیکن ہم کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا کہ کتنے ایسے غیر مسلم حضرات ہیں، خواتین ہیں، جو دین اسلام کے پیاسے ہیں۔ ان کے اندر خدمت کرنا ہے، ان کے اندر دین کا شعور پیدا کرنا ہے، ان کے درمیان دین کو پھیلانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر معاشرے میں برائی دیکھو، وہاں پہ برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ برائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، جب تم معاشرے میں کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے بھی استطاعت نہیں رکھتے روکنے کا تو اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو اس چیز کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال رکھو۔ تو یہ 3 اسٹاپ ہیں جو معاشرے میں برائی کو دیکھ کر روکنا ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ان احادیث ہم کو اس بات کی طرف گامزن کرتی ہیں کہ خدمت خلق بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں خدمت خلق دیکھیے، ہر مذہب کے اندر، ہندو مذہب لیجئے، جین مذہب لیجئے، اور یہودیوں کا معاملہ دیکھیے، کتنے ایسے عیسائی ہیں جو مسلمانوں کے اندر خدمت خلق کر کے اپنی طرف کنورٹ کر رہے ہیں۔ بنگلور کا جائزہ لیجئے، وہ اپنے عیسائی کو پھیلا رہے ہیں،
لیکن ہم مسلمان دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں، ہمارے اندر جو ہے دنیاوی محبت آ بیٹھی ہے، ہم دنیا کے پجاری بن کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد جو ہے دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں جو ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک علم نافع، ایک علم نافع جو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، غریب بچوں کو سکھاتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، دین کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جو دین کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دیتا ہے، ان کو لے کر چلتا ہے تاکہ یہ دین اسلام ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ اگر ہم قرآن سیکھنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں ان کے درمیان جا کر ان کی مدد کیجیے، کسی بھی طریقے سے، وقت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اگر ہمارا وہاں پہ وقت دینا ہمارے لیے خیر ہے تو وہاں پہ دینا چاہیے۔ تو انسان مرنے کے بعد تین چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہو، ایک علم نافع، اور دوسرا ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے والد کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ان کو دین کے لیے ہم وقف کرنا چاہیے، ان کو بنانا چاہیے، ان کو ہر اعتبار سے کتاب و سنت کا پابند بنانا چاہیے، کوئی اللہ کا تعارف کروانا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا چاہیے۔ ہم اگر ایک سوال کریں گے، کسی بچے کو مکتب میں سوال کیا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، وہ بولتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی اتنی جہالت ہے تو ان کی ماں باپ کی کتنی جہالت ہوگی۔ تو ہم خود دین اسلام سے ناواقف ہیں، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے بنیادی تعلیم کو ہم حاصل کرنا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ان بنیادی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر میں بھی اس چیز کو پھیلائیں گے تو ہمارا گھر بھی اسلامی گھر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو، اپنے معاشرے کو دین اسلام کی تعلیم پہنچانا ہے۔ اور جہاں کہیں معاشرے میں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، پریشان حالت میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ یہ خدمت خلق کا بہت عظیم درجہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کیا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائے۔ اگر ہمارے پاس مال و متاع نہیں ہے لیکن دین کا علم ہے، صلاحیت ہے، تو اس دین کے علم کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے پیاسے ہیں۔ ایسا کریں گے تو لوگوں کے اندر دینی شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی جو دین کا کام دعوت دینے کے لیے ہم ہر دم تیار رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے، اس کے اندر سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ قرآن کس طرف ہم کو بلا رہا ہے؟ ہمارا کام ہے، یہ خیر و امت اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکے۔ بس ہم دنیا کمانے میں مگن نہیں، غفلت نہیں رہنا چاہیے، دنیا میں غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ جہاں کہیں دینی پروگرام ہو، دین کا کام ہو، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے ہے کہ اس کی زبان بھی صاف رکھے، اس کا دل بھی صاف رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یستقیم ایمان عبد، بندے کے ایمان مستقیم نہیں ہوتا
حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے، درست نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک مستقیم نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ کیونکہ معاشرے میں بہت سارے حضرات جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو روکتے ہیں، ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسان ہے تو اس کے اندر بہت سارے برائے ہو سکتے ہیں، بہت سارے عیب ہو سکتے ہیں، اس کی عیب پر نہیں جانا ہے، بلکہ جو کام انہیں نیک کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم نیکی کا کام کریں گے، یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نہ کہ اس کی ہمت شکنی کریں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، اور جو کوئی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی ہمت پست بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم غریبوں کی یا کمزور لوگوں کی خدمت نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کی بھی ہمت شکنی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں انسان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی سنوارے اور اپنی جنت بنا لے۔ جب یہ کتاب و سنت کے راستے پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تب یہ انسان کی زندگی میں یہ سنہرے موقع آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اس کا دل صاف ہونا چاہیے اور اس کی زبان صاف ہونی چاہیے۔ تو دل اور زبان، دل کب صاف ہوگا؟ جب اس کی زبان صاف ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دعوت دیں، اپنے دل میں سے بغض، کپٹ، کینہ، حسد، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں کو قربانی دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ دین کا کام بہت اچھے سے ہوگا۔ اسی طرح دل کی درستگی میں تمام جسم کی درستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان الجسد مضغہ، سنیے، جسم میں ایک ایسا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوگا تو اس کا پورا جسم درست ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل کی اصلاح، دل کی تربیت، دل کا تزکیہ کرنا بہت اہم چیز ہے۔ اگر یہی بگڑ جائے، اگر یہی درست نہیں ہے تو اس کے پورے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے، اس کے پورے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، بے شک دین جو ہے خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انما الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ، بے شک دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کن کن لوگوں کے لیے یہ خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے لیے، ولی رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہوتے ہیں، وہ عامت میں، اور عام لوگوں کے لیے یہ جو ہے دین خیر خواہی ہے، ان کے لیے خیر کے راستے دکھاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اسی دین کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے، اس راستے میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کے اوپر ظلم نہیں کرنے دیتا، ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں یا اس کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن بہت سارے پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے۔
اور ایک آگے فرماتے ہیں ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ دیکھیے معاشرے میں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عزت نکالنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کے عیب کو نکالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو نکالیں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی عیبوں کو چھپائیں گے، اپنے بہنوں کی عیبوں کو چھپائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ان تعلیمات پر ہم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ خدمت خلق کا ایک حصہ ہے، یہ خدمت خلق کا ایک حصہ ہے۔ بہت سارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت کرنے والے بہت سارے حضرات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کیجیے۔ اگر ہماری ہمت افزائی سے اور وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی خیر ہے اور ہمارے لیے بھی خیر ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ ہدایت ضرور دے گا، اگرچہ اس کے اندر کتنے بھی عیب کیوں نہ ہو۔ کل بنی آدم خطا، ہر ابن آدم جو ہے خطا کار ہے، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے خطا پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہترین شخص وہ ہے معاشرے میں جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس آتے ہیں، ایک صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتاؤں؟ لوگ خاموش ہو گئے، فسکتوا، وہ خاموش ہو گئے۔ فقال ذلك 3 مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ 3 مرتبہ دہراتے ہیں، تو ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ہم میں سے برے جو لوگ ہیں ان میں سے خیر کے لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے امان محفوظ کرے، اپنے آپ کو سلامت محفوظ کرے۔ وہ شخص معاشرے میں بہترین ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ دوسرا وہ شخص معاشرے میں برا ہے جس سے برائی کی امید کی جائے اور اس کی طرف سے خیر کی کوئی امید نہ ہو، اس کے شر کا خدشہ ہو۔ تو اس حدیث کو اگر ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، ذرا اس کے اوپر تدبر کریں گے تو کتنی بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم میں سے بہترین شخص کون ہوگا جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ تو ہم بھی بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے کام کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے 1000 اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک ہونا ہے، دین کے کام کرنا ہے، دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، غیر مسلموں میں خدمت کرنا ہے۔ خدمت خلق بہت اہم فریضہ ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر عمل ضروری ہے۔ اسی طرح بدگمانی خدمت خلق میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جو کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو وہ کام اس لیے کر رہا ہے، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کا دنیاوی مفاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک گمان کرنا، بدگمانی کرنا یہ بہت جھوٹی بات ہے، بدگمانی کرنا جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا تحسسوا، اور ایک دوسرے کے رازوں کو کھریدنے کی کوشش نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں دشمنی نہ کرو، وکونوا اخوان، اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ کسی شخص کے تعلق سے بدگمان ہو جانے کے بعد اس کی جاسوسی کرنے لگتا ہے،
بدگمان ہونے کے بعد، جاسوسی کرنے کے بعد اس کے رازوں کو کھریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تینوں درجوں کے گزر جانے کے بعد ولا تباغض، دشمنی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک صفت اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صرف بدگمانی انسان کو ہلاکت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں تو اس کے سامنے آپ کے تعلق سے یہ بدگمانی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، اگر سچی صحیح ہے تو اس کو درست کر لیجئے، اگر نہیں ہے تو معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ اور اونچا ہوتا ہے۔ بدگمانی سے بچتا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے۔ بدگمانی یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے جو انسان کو ہلاکت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک بدگمانی جو ہے حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی۔ جب حق آ جاتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تو جو بدگمانی کرتے رہتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ شرم کے مارے وہ چہرہ دکھانے کے قابل میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کی زبان کو ہم موچ نہیں سکتے۔ اگر ہم حق پہ ہیں تو لوگ کتنے بھی کیا بھی بولیں ان کی باتوں پر نہ جائیں، کیونکہ لوگوں کی زبان بند نہیں کرتے۔ ہم حق پہ ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر ہم بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے۔ پریشانیاں ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے، یا بہت سارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں محتاج ہیں، ان کی محتاجی کو دور کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں لگے رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں کہیں بھی اگر ہمارے استطاعت کے مطابق کسی کی بھلائی کرنے کی ہمارے اندر تڑپ ہے تو جا کر آگے بڑھ چڑھ کر اس کی بھلائی کریں، اس کی پریشانی کو دور کریں۔ اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، اچھی بات کر کے نرمگی کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ اس کی ہمت افزائی کرے، اس کو دلاسا دے، تاکہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، اگر ہم اس طرح کا سہارا بنیں گے تو ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ مخلوق کی خدمت در حقیقت خالق کی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اے ابن آدم، میں فلاں وقت بیمار تھا، تو میری بیماری کی عیادت نہیں کیا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، تو رب العالمین ہے، تو کیسا بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، فلاں بندہ تیرے پاس، فلاں بندہ معاشرے میں بیمار تھا، مریض تھا، اس کی عیادت کرتا تھا تو مجھے تو وہاں پاتا، تو نے عیادت نہیں کیا۔ دوسرا سوال، ابن آدم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں فلاں وقت پیاسا تھا، تو میری پیاس کو تو دور نہیں کیا۔ بندہ وہی جملہ دہرائے گا، اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تجھے پیاس کیسی لگتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ پیاسا تھا، پیاس میں مبتلا تھا، تو اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو پانی پلایا ہوتا تو ثواب کا اور اجر کا مستحق ہوتا۔ تیسرا سوال، اس کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میں فلاں وقت بھوکا تھا، میری بھوک کو تو نے ختم نہیں کیا۔ تو بندہ وہی سوال کرے گا، وہی جواب دے گا، اے اللہ تعالیٰ، تو رب العالمین ہے، تجھے کیسا بھوک لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا،
کھانا اس کے گھر میں 3 ٹائم کھانا نہیں ملتا تھا، لاچار تھا، مفلس تھا، اس شخص کو تو نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو تو میرے پاس اجر و ثواب کا مستحق ہوتا۔ دیکھیے خدمت خلق کے لیے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ کسی کو ہم پانی پلاتے ہیں، پلائیے، کسی کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، کھلائیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے بچیں۔ کسی کی عیادت کریے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو پوچھے گا، تو اس کا جواب ہم خود تیار کر رکھیں۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علم کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنے اچھی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہمت افزائی ملتی ہو، اس کے اندر شوق دین پیدا ہوتا ہو اس کے ذریعے سے۔ اور سب سے بدترین شخص وہ ہے کل قیامت کے دن مقام کے اعتبار سے جس سے لوگ دور ہوتے ہو اس کی شر کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سب سے بدترین لوگوں میں وہ شخص ہے کل قیامت کے دن جس کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے دور جاتے ہوں۔ تو ہم کو بچنا چاہیے ان تمام کاموں سے۔ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ تو ہر اعتبار سے یہ خدمت کے پہلو آپ کے سامنے میں گنایا تاکہ اس کے اوپر چل کے اپنی زندگی کو بنائیں، کتاب و سنت کے ہم پابند رہیں۔ کتاب و سنت ہم کو کس بات کی طرف بلاتی ہے، کس راہ کے اوپر چلنے کو کہتی ہے، اس راہ پر چلیں، نہ کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ اپنے عقل کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو نہ گزاریں، کتاب و سنت کے حساب سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے اگر ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے، یہ زندگی ہمارے لیے بھی خیر ہوگی، لوگوں کے لیے بھی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خدمت خلق کی خدمات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اللہ پر ہم تمام لوگوں کو گامزن عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔